مرتبہ نہیں دیکھ سکتی. پھر وہی اللہ تعالیٰ جو 70 درجے محبت کی بات کرتا ہے تو جہنم کیوں پیدا کی اس نے؟ پھر جی اس طارق جمیل خبیث سے کوئی پوچھے کہ تم صرف رحمت کی بات کرتے ہو، غضب بتاتے ہی نہیں ہو، دوسرا پہلو بتاتے ہی نہیں ہو، مکاری کرتے ہو، اور تمہاری حالت یہ ہو گئی کہ اب تمہارے نزدیک سلمان خان جیسا بھی بہت سچا اور پکا مسلمان ہے وہ بھی جنت میں جائیں گے. آج سنا تھا حضرت اس کی آئیڈیا میں نے ویڈیو پہ. ہاں وہ بھی جنت میں جائیں گا. سلمان گنپتی کو پوجنے والا بھی جنت میں جائیں گا. اس کا باپ سلیم جو ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ صاحب سلمان شادی کب کریں گا، اس کا جواب تو اللہ میاں بھی نہیں دے سکتے بولے. ایسے شریف کفر بکنے والا اس کی بیوی ہیلن ہے جو کرسچن ہے، آج تک وہ اپنی بیوی ہیلن کو مسلمان نہیں کر سکا. ڈانس کرنے والی، فلموں میں گندا کام کرنے والی وہ عورت اس کی بیوی ہے وہ سلیم کی. یہ گندے بچے پیدا کیا اس نے سلمان، اور دنیا بھر کے جو ہے کون کون سے اس کے ارباز فرباز کیا کیا نام ہے، اور وہ سب سالے گنپتی کی ہر سال پوجا کرنے والے لوگ نام کے مسلمان. یہ بھی نہیں پتا کہ خان بھی ہے کہ نہیں ہے، پٹھان ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ میرا تو نظریہ اور عقیدہ یہ کہتا ہے کہ خان جو ہوتے ہیں نا، الحمدللہ میں پٹھان ہوں اور میں خان ہوں. خان جو ہوتے ہیں اوریجنل جو خان ہوتے ہیں، ہندوستان میں تو بہت سارے ڈپلیکیٹ خان بن گئے، لوگوں نے اپنے نام کے آگے خان لگا دیا جو وزندار نام لگتا ہے. سید لگا نہیں سکتے تھے کیونکہ معلوم ہے سید لگائیں گے تو بہت بڑی وعید ہے جھوٹا سید بننے پہ. چلو خان بن جاؤ. تو یہ جو بہت سارے خان بن گئے جن سے قبیلے کا نام پوچھ لو تو قبیلے کے آتے پتے نہیں، جو اپنے سجرے تک جن کو نہیں معلوم کہ بھئی کس خاندان سے ہے، ہم کہاں سے پٹھان ہے، کون سا قبیلہ تھا، کہاں سے ہمارے پوروج جو ہے کب ہندوستان میں ہے، جن کو کوئی ہسٹری نہیں معلوم، خان لگا دیا. تو ایسے بہت سے ڈپلیکیٹ خان بنے. تو یہ ان میں سے یہ کون خان ہوں گا؟ کیونکہ میرا نظریہ، میرا عقیدہ اور میں اپنے خاندان کو دیکھتا ہوں، الحمدللہ ہم یوسف زئی پٹھان ہے. 800 سال پرانا ہمارا قبیلہ، ہماری شاخ، ہمارا سجرہ، ہمارے نسب حسب کا پورا بایو ڈاٹا اور تاریخوں کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے. تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے خاندان کے پٹھان اور خان ہوتے ہیں اتنے ضدی ہوتے ہیں کہ مذہبی معاملے میں رتی برابر بھی کمپرمائز نہیں کرتے. گناہ ہو جائیں گے، گناہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عقیدے میں نہیں کرتے بھائی. ہمارے یہاں عقیدے میں تو رتی برابر ہمارے یہاں کمپرمائز نہیں ہے. جو مان لیا، جو طے کر لیا اس پہ اڑ جاتے ہیں. یہ کون سے خان ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. تو یہ سب فلمی دنیا میں فرضی نام لے کر آتے ہیں شہرت کے لیے، اور جن کے ایمان کہتے پتے نہیں. مگر طارق جمیل جیسے جاہل کے نزدیک یہ بہت پکے مسلمان ہیں صاحب، جنت میں جائیں گے. اور اس کو پوری دنیا میں باپ کا فرما بردار صرف ایک ہی ملا، سلمان. تو وہ اس کا فین بن گیا. اس کو کوئی ایسا بتا رہا ہے جیسے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب اپنے ماں باپ کو چوتے مار رہے ہیں. پوری دنیا میں لوگ کوئی ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا ہے، تو وہ کسی کا فین نہیں بنا. اس کو ایک بھی آج تک، اس کی عمر بڈھے خوسٹ کی، بندر کی شکل ہے اس کی. اس بندر کی شکل میرے انداز سے 60 سال 65 سال تو ہوں گی، 60 سال تو کم سے کم ہوں گی، یا 55 سال ہوں گی. اب مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ کتنی ہے، کیونکہ چکنا مال کھا کھا کے تھوبڑا جو ہے ان کا عمروں سے کم دکھتا ہے. کیونکہ ساری زندگی اے سی میں اور امیروں کے تلوے چاٹنے میں گزر جاتی ہے، دولت کی لالچ میں، سعودیہ کی غلامی میں اور سعودیہ کی ریالوں پہ پلتے ہیں یہ لوگ. تو کھان پان آرام سکون ہے، تو عمر کا اندازہ نہیں لگتا ان لوگوں کی. تو اس کی جو بھی عمر ہے 50 کے قریب تو ہوں گی، 50 سے اوپر ہی ہوں گی. بلکہ اس کو 50 سال کی زندگی میں اس خبیث کے بچے کو، اس طارق جاہل کو آج تک کوئی ایک فرما بردار بیٹا نہیں ملا بھائی. سمجھے؟ وہ ایسا آج تک دکھا کہ کسی جو کہتا ہے کہ بھائی میں اتنے لوگوں سے ملا، یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو میں ان سے متاثر ہوا. نہیں، پوری اس کو ابھی 50 سال میں صرف سلمان خان ملا کہ کہتا میں فین بن گیا یار آپ کا. کہ آپ ماں کی پتہ نہیں سے پیر دباتے ہوئے دیکھ لیا اس کو، کہ ہاتھ پیر کیا دباتے ہوئے دیکھ لیا جاہل کے بچے نے. ارے وہ اتنا بڑا عیاش ہے. ابھی لاک ڈاؤن میں ابھی کیا ہے، لاک ڈاؤن میں تو کوئی آنا جانا نہیں تھا، یوٹیوب ہی ایک سہارا تھا لوگوں کا. تو میں بیچ میں یوٹیوب دیکھ رہا تھا، یعنی یہ پہلا جو لاک ڈاؤن لگا تھا اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. تو اس کے اندر سلمان کی کئی چینلوں پہ نیوز تھی باقاعدہ، اور لوگوں نے اس کا ویڈیو اور فوٹو تک ڈالی تھی کہ کیا کہتے ہیں اس کا مطلب بمبئی سے بہت دور علاقے میں، کوئی ویران علاقے میں اس کا وہ فارم ہاؤس ہے سلمان خان کا. اور وہ کوئی ایک ہیروئن ہے، کیا نام ہے اس کا، نام نہیں معلوم یار مجھے، کیونکہ اب فلموں سے کوئی اپنا واسطہ نہیں ہے. بہرحال کوئی ایک ہیروئن ہے، بہت پیسے والے باپ کی ہے وہ لڑکی. ہاں، اس کا آئی لینڈ وغیرہ بتاتے، وہ ہیروئن کے باپ کا کوئی آئی لینڈ بھی ہے ایسا. اور بتلا رہے ہیں حضرت جی جیک لینڈ. ہاں، جیکلین پھیکلین کون ہے پتہ نہیں. اس کے ساتھ یہ پورا 4-5 مہینے وہ فارم ہاؤس میں دونوں اکیلے رہے. یہ لاک ڈاؤن وہاں گزارا انہوں نے. جی وہی پنویل بتلا رہے ہیں، پنویل میں شاید یہ لوگ. ہاں، نیوزوں میں ڈلا، اور ابھی بھی کوئی ڈیلیٹ نہیں کیا ہے. تو اب یہ اس خبیث بندر کو کوئی دکھائے کہ ایک اکیلی تنہا لڑکی کے ساتھ ایک فارم ہاؤس میں کئی مہینے 3-4 مہینے لاک ڈاؤن کے گزار رہا ہے.
یہ نیک بچہ ہے کہ یہ جنت میں جائیں گا خبیث کی اولاد. اور تو کون ہوتا ہے بھائی جاہل کے بچے, تو جنتیوں کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے یہاں پر. جی جی تو خاموش بیٹھنا تو. اب وہ اللہ جانے وہ جنت میں جائیں گا کہ جہنم میں جائیں گا کہ جنت میں جائیں گا, اللہ جانے. تو کون ہوتا ہے؟ تیرے کو کیا وہی آئی تو جبریل آئے تیرے پاس آ کے؟ ہاں, یعنی ان کمینوں کا ایک تضاد دیکھو کہ ان کی گستاخیوں کی بنیاد پر جب اہل سنت کہتے ہیں کہ تم جہنمی ہو, کافر ہوتے, فوراً کہتے ہو کہ تم نے کیا جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹنا دینا شروع کر دیا کیا, کہ تم جس کو چاہو جنتی بناؤ, جس کو چاہو جہنمی بناؤ, تم کو علم غیب ہے کیا کہ کون یعنی ہم اگر ان کو گستاخی کی بنیاد پر ہم جہنمی کہہ رہے ہیں, اور ہم نہیں کہہ رہے, وہ تو شریعت نے کہا کہ جو اللہ رسول کا گستاخ ہو توہین کرے وہ جہنمی ہے, کافر ہے, مرتد ہے. بے شک یہ ہم تھوڑی کہہ رہے, تو اللہ رسول نے کہا نا, ہم تو صرف بتا رہے ہیں بھائی, وہ چیز ہم کوڈ کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ شریعت کا حکم نافذ کر رہے ہیں, شریعت کی بات بتا رہے ہیں, یہ شریعت کا حکم بیان کر رہے ہیں, اس وقت نہیں, یہ سیدھا ہم پر گرتے ہیں, شخصیتوں پہ گرتے ہیں, ہمارے مفتی اور علماء پہ گرتے ہیں, اور ان پر گر کے کہتے ہیں کہ صاحب تم بریلوی کا تو کام دام نہیں ہے, تم صرف جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہتے ہو, یہ کافر وہ کافر. تو اس خبیث کے بچے کو کیا جبریل نے جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کے لیے دے دیا کیا, تھما دیا کہ صاحب یہ سارے جنتی کو سرٹیفکیٹ ہے, اور یہاں تو بیٹھ کے بانٹتا رہے کہ صاحب آپ فلاں تم جنتی ہو, فلاں تم جنتی ہو. اب یہ جنتی کہنا یہ صرف رسول اللہ کا کام ہے, بے شک سبحان اللہ. یہ صرف رسول اللہ کی شان ہے کہ حضور جس کو چاہے جنتی فرمائے, اور حضور کے علاوہ کسی کی شان نہیں ہے. جیسا کہ سرکار نے عشرہ مبشرہ کے لیے باب آہنگ دول ممبر پہ اعلان کیا کہ ابو بکر جنتی ہے, عمر جنتی ہے, عثمان جنتی ہے, علی جنتی ہے, ابو عبیدہ ابن جرہ جنتی ہے, سعد ابن ابی وقاص جنتی ہے, عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے, زید حضرت زید جنتی ہے. ایسے 10 صحابہ کے نام لیے جو حدیثوں میں آئے اشرہ مبشرہ, اور ان کو اشرہ مبشرہ ہی خطاب دیا گیا, یعنی وہ 10 جو جنت کا جن کو مزدہ دیا گیا, یہ سرکار کی شان ہے. بے شک صحیح. ہم لیکن جہنمی بولنا یہ تو کوئی حضور نے نہیں کہا, یہ تو ہمارے شریعت کا احکام ہے کہ بھائی جس کو تم شریعت پہ پابند نہ پاؤ اس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے. یہ مفتی کو اختیار دیا گیا, یہ مفتی کی ذمہ داری ہے. اور یہ ہوا ہے کہ خارجیوں نے جب اگر وہ حضرت علی کی توہین کی تو ہمارے ائمہ نے علماء نے خارجیوں کو کافر و گمراہ قرار دیا. نصیریوں نے اگر علی کو خدا مانا تو ہمارے علماء نے ان کو کافر قرار دیا. کیا کہنا ہے, قدریوں نے جب اگر ہے تقدیر کا انکار کیا تو ہمارے علماء نے جو ہے ان کو گمراہ قرار. مرجئیوں نے اگر جو ہے وہ معاذ اللہ باطل عقیدے رکھے تو ہمارے علماء نے ان کو کافر قرار دیا. تو بھائی یہ تو ایک زمانے سے کئی فرقوں کو ان کے باطل عقائد و نظریات پر کفر کے فتوے دیے گئے. جی یہ تو اللہ رسول نے خود حکم دیا ہے کہ جب تم کسی کافر کو دیکھو تو اس کے کفر میں بھی شک مت کرو, جی بہنگے دوبارہ اعلان کرو کہ تم اسلام سے خارج ہو گئے ہو. اس کی 2 وجہ ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ توبہ کر کے اسلام میں آ جائے اگر وہ اپنے کفر کو سمجھے, اور دوسرا یہ کہ جو مسلمان ہے اس کو مسلمان سمجھ کر اس کے ساتھ گمراہ نہ ہو جائے, اس کے عقیدے سے متاثر نہ ہو جائے. تو اس لیے مفتی کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو آگاہ کرے اور کہے کہ بھائی اس نے اسلام کی اس چیز کا انکار کیا, رسول کی وہ توہین کی کہ اسلام سے خارج ہو گیا. اور اس کے بارے میں فقہاء کرام نے واضح کہہ دیا کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر, جو کسی بھی کافر کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے. بے شک. تو یہ اتنی واضح ہے. تو بھائی کافر اگر کسی کو ہمارے یہاں کہتے ہیں تو ہم سرٹیفکیٹ نہیں لے کے بیٹھے جنت اور جہنم کی, یہ شریعت نے ہمیں بولا ہے کہ اگر کافر کو دیکھو تو تمہیں کافر کہنا پڑے گا. اب رہ گیا کہ کوئی جنتی ہے یا نہیں, تو یہ صرف اللہ رسول جانتے ہیں, ہمیں نہیں ٹھیکہ دیا گیا ہے کہ ہم کسی کے جنتی ہونے کا اعلان کرتے رہے. لیکن تیرے پاس کا جبریل آئے کہ بھیا یہ طارق بندر کے پاس کہ اس کو کہا بھائی سلمان کو آج سرٹیفکیٹ دے دو اس عید میں, ہر رنڈیوں کو طوائفوں کو ناچنے والیوں اور گانے والیوں کو یہ جنت کے سرٹیفکیٹ دیتا بیٹھتا ہے خبیث کی اولاد. اور اس کے جاہل کیا کہتے ہیں صاحب, وہ اصل میں تبلیغ کرتے ہیں حضرت صاحب, جو ہمارے تبلیغ کا ذریعہ ہے. یہ کون سی تبلیغ ہے مجھے نہیں پتا. ارے بھائی تبلیغ اگر کرنا ہے اچھی بات ہے, تبلیغ کر رہے ہیں اگر آپ, تو تبلیغ کرنا یہ ہے کہ بھائی کسی گناہ گار کو اگر آپ تبلیغ کرو گے تو اس کو گناہ کا احساس دلوا کر آپ توبہ کرواؤں گے کہ اس کو جنت کا ویسی سرٹیفکیٹ دے دوں گے. جی اب جب آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دو گے تو کہیں گا یار جب مولانا کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اس کام کے باوجود بھی, گنپتی بٹھانے کے باوجود, فلمیں بنانے کے باوجود, ناچنے گانے کے باوجود میں جب جنتی ہوں تو پھر یار مجھے کام چھوڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی, ویسی میں جنت میں جا رہا ہوں بھائی. یعنی تو الٹا قوم کو گمراہ کرنا ہے. اور وہ لوگ جو آج تک اس چیز کو گناہ سمجھ کر مطلب بچتے ہو نوجوان,
ऐसे बहुत से नौजवान होते हैं भाई कि जो हसीन और जमील है, खूबसूरत है, جی وہ جو ہے لیملائٹ دیکھ کر اور یہ فلمی تام جھام دیکھ کر ان کا بھی کبھی دل چاہتا ہے یار ہم بھی ہیرو بن جائے، ہم بھی کوئی فلمی دنیا میں جائے، لیکن پھر اگر ان کو اسلام ان کا ہوتا ہے ان کے پاس وقتا تو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار اس لائن میں اپنے کو نہیں جانا ہے یار، بھلا آدمی یہ پیسہ نہ کمائے، اس پہ پیسہ زیادہ ہے، تھوڑے پیسے میں کوئی آدمی گزارا کر لے، لیکن نہیں یار یہ لائن میں نہیں جانا، یہ لائن تو جہنم میں لے جانے والی. یہ جو احساس ہے یہ اس طرح کے نوجوانوں میں ہمارے ہاں، جو بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو اس احساس کی وجہ سے، اور شریعت میں چیز گناہ ہے یہ جان کر سمجھ کر اس دنیا سے دور ہے، بچائے ہوئے اپنے آپ کو. ایسے جاہل مولویوں کو سنیں گے تو کہیں گے یار جب سلمان خان یہ سب کر کے صاحب جنتی ہو سکتا ہے تو پھر میرے بھی فلم دنیا میں جانے میں کیا عرض ہے صاحب. جی جی یہ تبلیغ کم ہو رہی ہے، لوگوں کو گناہوں پہ اکسانا زیادہ ہو رہا ہے یہ مطلب. اچھا اس کے بعد شہادت بھی دیکھو کتنی پختہ ہے. شہادت یہ ہے کہ اس کو کرکٹر نے بتایا جی کہ سلمان صاحب جو ہے بڑے نیک اور سچے مسلمان ہیں، تو اس خبیث کی اولاد نے جو ہے اس کی شہادت کو جبریل کی وہی سمجھ لیا جیسے معاذ اللہ رب العالمین. کہ اس نے بولا کہ بھیا سلمان صاحب میں دو بڑی خوبی ہے، ایک یہ کہ ماں باپ کے بڑے فرما بردار ہے، دوسرے بڑے سکی ہے. تو صرف سکی ہونا کافی ہوتا ہے کہ اسلام بھی ضروری ہے بھائی. جی جی بے شک حضرت. ایسے تو بہت سارے کفار ہیں، بہت سارے منسٹر ہیں ہندوستان میں، ایسے کئی منسٹر ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ ہندو ہے، غیر مسلم ہے، لیکن وہ لوگوں کے اتنے کام کرتے ہیں، لوگوں کو اتنا پیسہ دیتے ہیں، اتنا پیسہ کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بھائی. جی ایسے بہت سے جو ہے کروڑپتی ویپاری ہے، ایسے کئی بہت سارے بزنس مین ہیں. ابھی آپ دیکھیے نا لاک ڈاؤن کے ٹائم کتنے کئی بزنس مین ہیں جنہوں نے اربوں روپے کی پراپرٹی جو ہے دی ہے صاحب قوم عوام کو. جی لوگوں کی مدد کی ہے، کسی کے لیے گیس سلنڈر کا مدد کی، دوائیاں دی، ایسے لاکھوں کروڑوں روپیہ جو ہے مطلب انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے. وہ ایک وہ سود کر کے وہ کیا نام ہے فلمی دنیا کا ہی ہے، وہ کون سا ایک سود نام ہے، میرے کو پورا نام نہیں یاد معلوم اس کا. جی وہ اس کے بارے میں تو دن بھر ٹی وی ویڈیو پہ آتے رہتا ہے صاحب وہ کہ ابھی لاک ڈاؤن سے لے کر اس نے پہلے مزدوروں کی مدد کی کہ جو مزدور جا رہے تھے ان کے لیے گاڑیوں کے انتظام کیے، کھانے کے انتظام کیے، اور ابھی وہی جو فلم دنیا کا ہی ہے وہ بھی. جی جی اس کا نام یاد نہیں ہے مجھے، نام پتہ بھی نہیں ہے، کیا سود ود ایسا ہے اس کا کچھ نام، نیٹ پہ بہت سارا بڑا پڑا ہے اس کے تعلق سے بھی، اس کی تعریفیں ہو رہی ہے. تو اس نے صاحب کروڑوں اربوں روپیہ جو اس پہ صرف کر دیا صاحب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، لیکن ہے تو وہ کھلا ہوا ہندو ہے، مسلمان نہیں ہے. جی اب وہ بھی جنتی ہے کیا؟ تو جاہل طارق جمیل کو بتایا جائے کہ صاحب سلمان سے زیادہ تو اس نے پیسہ خرچ کیا ہے. اور یہ بھی حقیقت بتا رہا ہوں کہ جتنا سلمان نے پیسہ نہیں کیا، جتنے لوگوں کی سلمان نے اس کورونا کے دور میں مدد نہیں کی، اس سے کئی گنا، اور آج بھی مدد کر رہا ہے، ابھی بھی اس کا کام چالو ہے. جی اور خود نکل ایمبولینس کیا 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 نہیں کیا بھائی. پھر وہ ایک ابھی وہ ہے جو اندر ہو گیا جیل کے اندر، وہ کون سا یادو کر کے ہے بہار کا، وہ بھی جو ہے کورونا کے ٹائم کتنے لوگوں کی مدد کر رہا تھا، اس کو گورنمنٹ نے ابھی پپو یادو اس نے بھی بھائی بہت لوگوں کی مدد کیا، وہ بھی بہت سکی ہے اور کئی زمانے سے وہ بھی مدد کرتے ہوئے آ رہا ہے. آئے دن اس کے بارے میں جو ہے چینل پہ سوشل میڈیا پہ اس کی تعریفیں آتے رہتی ہے کہ صاحب فلاں کام میں اتنے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، لوگوں کی اتنی، ایسا نوٹ بانٹتے پھر رہا تھا وہ تو ابھی غریبوں کو، مزدوروں کو کھانا بھی بانٹ رہا تھا، نوٹ بھی بانٹ رہا تھا، گاڑیوں سے لے آ رہا تھا، بیماروں کی مدد کر رہا تھا، دوائیاں لا رہا تھا. تو طارق جمیل کو اس کا بھی بتا رہا ہوں، یہ خبیث کا بچہ ایک دن بیٹھ کے بولے گا انہیں بھی میں عید کی مبارکباد دیتا ہوں، یہ بڑے سخی ہے، جنت میں جائیں گے یہ سب کے سب. معاذ اللہ رب العالمین. جس جاہل کو، یہ کیسا مولوی ہے پتہ نہیں، جس جاہل کو یہ نہیں پتا ہے کہ صاحب کوئی کتنا ہی نیک عمل کر لے، کتنا ہی اچھا کر لے، جب تک ایمان نہیں ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. اصل تو ایمان اور عقیدے کی درستگی ہے بھائی. اچھا بے شک. جب عقیدہ ہی درست نہیں، ایمان ہی درست نہیں، تو یہ ثقافت اور یہ کوئی کام نہیں دیں گی. وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا صاحب کہ وہ لوگ کہ جو مشقتیں کریں اور محنتیں کریں، یہ عبادتیں کریں، لیکن ٹھکانہ کیا؟ جہنم. جی قرآن نے فرما دیا. جی وہ رشی منی جو ہمالیہ کی چوٹی پہ بیٹھتے کم محنت کرتے ہیں کہ بھائی جی وہ سالوں نہاتے نہیں ہیں صاحب، کھاتے نہیں ہیں، بھوکے رہتے کئی دن، کپڑے نہیں پہنتے، ننگے بدن ہمالیہ کی چوٹی پہ بیٹھے رہتے ہیں. وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں بھائی، ایشور کو، بھگوان کو ہم راضی کر رہے ہیں، سیدھا سرگ میں جائیں گے. لیکن کیا اسلام اس بات کی، یہ طارق جمیل جاہل تصدیق کرے گا کہ بڑے محنت کرتے ہیں صاحب یہ لوگ، تو یہ بھی جنت میں جائیں گے صاحب. مودی بھی اس حساب سے بھی جنتی ہو سکتا ہے نا. کل وہ بھی جب اپنی ماں سے ملتا ہے بڑی محبت کرتا ہے، وہ تو ویڈیو کیمرہ لے کے چلتا ہے بھائی جب ماں سے ملنے جاتا ہے. تو جاہل مولوی ہے. اللہ تعالیٰ قوم کو ایسے لوگوں سے بچائے. کس طرح سے شیطان ہے یہ لوگ جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ.
اور لوگ بھی اتنے جاہل ہو گئے اس دور میں کہ نہ اسلام سمجھتے ہیں، نہ اسلام کے قانون ان کو معلوم، نہ شریعت کا اتا پتہ. ایسے جاہل ملاؤں کو اپنا رہنما بنا کے رکھا ہوا اور ان کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں. اور یہ وہ اندھی تقلید ہے اور یہ وہ اندھا پن ہے جو اگر کل طارق جمیل میں کہتا ہوں خود کم وقت یہ اگر گنپتی کو پوجنے بیٹھ گیا نا تب بھی اس کی قوم بولے گی نہیں اس میں بھی حکمت ہے صاحب ہمارے جمیل صاحب کی، وہ گنپتی کو کلمہ پڑھانے گئے ہوں گے. یہ اتنی جاہل قوم ہے جی حضرت بے شک. یہ اتنی جاہل قوم ہے ان کی ماننے والی. یعنی تب بھی یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں صاحب طارق جمیل سے، کیونکہ ہزاروں تو کفریات بک چکا ہے کم وقت، جی جی بے شک. تب بھی یہ کافر نہیں مانتے. ان کی قوم کو بتاؤ بھائی دیکھو یہ توہین ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہا ہے، یہ کفر بک رہا ہے سر یہ، لیکن وہ نہیں مانتے. وہ تو کہتے نہیں وہ طارق جمیل صاحب کا اسٹائل ہے یہ تبلیغ کرنے کا. تو کل یہ خبیث کا بچہ اگر کوئی اس کو کوئی بولے نا کہ طارق جمیل صاحب محبت کا ایک وہ اپنے کو پیش کرنا ہے، بڑی آپ محبت کی بات کرتے ہو، آؤ یار گنپتی کا اتسو ہے، درگا بیٹھی بھی ہے، آپ بھی آئیے اس پوجا میں شریک ہو جائیے. ایک خبیث کا بچہ شریک ہو جائے گا، پوجا کرنے لگیں گا. اور جب پوجا گئے تو اس کے ماننے والے تب بھی کہیں گے نہیں صاحب طارق جمیل صاحب کی حکمت ہے یار، دیکھو وہ مورتیوں کو کلمہ پڑھانے گئے تھے بھائی، طارق جمیل صاحب کا پاور تھا وہ. جی جی. یعنی دیکھیے یہاں کتنا گنپتی کو پوجنا کھلا شرک ہے جس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. بے شک حق ہے. یعنی کھلی شرک. اس سے یعنی مورتی پوجا بس بات ہی ختم ہو گئی یار. مورتی کی پوجنا اس سے بڑا کون سا شرک ہے؟ اس سے کیا یہ چھوٹا شرک ہے کیا؟ شرک اصغر ہے یہ ان کے ہاں. لیکن خبیث کی اولادوں کو ان کو دیکھو، اگر ہمارے سنی درگاہ پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں جبکہ وہ حرام ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں تعظیم کی نیت سے بھی کرا جائے تو حرام ہے وہ سجدہ. جی. اور اگر عبادت کی نیت سے کوئی سجدہ کرتا ہے کسی قبر کو، کسی پیر کو، تو وہ کافر ہے، مشرک ہے. ہمارے بھی علماء فتویٰ دیتے ہیں اور ہم بھی ایسے لوگوں کو اگر کوئی یہ کہے کہ حالانکہ کوئی آج تک ایسا جاہل سے جاہل بھی شخص مجھے کم علم سے کم علم بھی نہیں ملا کہ اگر کسی قبر کو سجدہ کیا تو اس نے کہا کہ صاحب میں اس قبر کو اس لیے سجدہ کر رہا ہوں کہ میں خدا مانتا ہوں اس ولی کو، نہیں ملا مجھے آج تک، اور نہ ملے گا آپ کو. وہ یہی کہ